حضور ایک سوال ہے، مغربی ممالک میں بچوں کو اسکولوں میں میوزک کی تعلیم دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جنسی بھی. کیا ہمیں اپنے بچوں کو یہ تعلیم دلوانی چاہیے یا پھر اس سے دور رکھنا چاہیے؟ آپ نے ان دونوں چیزوں کو اس طرح اکٹھا کر دیا ہے کہ غلط تاثر پیدا ہوا ہے. میوزک کی تعلیم اور چیز ہے، جنس کے متعلق طبی نقطۂ نگاہ سے اور تعلقات کے طریق کو صحت مند رکھنے کے تعلق میں اگر کوئی تعلیم دی جاتی ہے بچوں کے لیے بہت ارلی ہے. ایسی سوسائٹی میں جہاں گندگی زیادہ ہو وہاں بجائے اس کے کہ فائدہ دے ان کے رجحانات کو بچپن ہی سے اس پہ سیکس یا جنسی تعلقات ہیں ان کی طرف مائل کرنے والی بات ہے، اور ان کو یہ ایک اعتماد دینے والی بات ہے کہ تم جب بڑے ہو کے کرو گے تو یہ چاہتے کر لینا، باقی سب ٹھیک ہے. یہ جو مخفی پہلو ہے بہت خطرناک ہے اور اس کے میں خلاف ہوں، اور احمدی ماں باپ کو ہرگز اپنے بچوں کو اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ اس میں بیٹھیں، اور اس حق کے لیے لڑنا چاہیے کہ ہم تعلیم دیں گے، خود جو مناسب سمجھتے ہیں، تمہارا کوئی کام نہیں. کیونکہ جنسی تعلیم کا مذاہب سے تعلق ہے، اور ایک لامذہب معاشرہ جو عیسائیت کے نام پر نہیں دے رہا تعلیم بلکہ لامذہبیت کے نام پر دے رہا ہے، وہ عیسائیت کے بھی خلاف ہے، اس کی قدروں کے بھی خلاف ہے. تو یہ پروپیگنڈا عام کرنا چاہیے، اور جو مذہبی عیسائی لوگ ہیں ان کو ہم بھی بنانا چاہیے اس معاملے میں. لیکن جہاں تک وہ دوسری بات کا تعلق ہے میوزک، اس سلسلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ضرورت سے زیادہ اٹھانا یہ ایسی چیز ہے جو بہت ہی احتیاط کا تقاضا ہے، بہت ہی احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے. میوزک کی کنڈمنیشن جو ہے اس پر ایک حدیث ہے کہ دور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنسری کی آواز سنی تھی اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے، انگلیاں رکھی، اور وضاحت نہیں ہے پوری کہ کیوں. یہ ہے کہ شیطان کا اس سے تعلق آپ نے بیان فرمایا. دوسری حدیث یہ ہے کہ دف بج رہی تھی اور آپ نے سنی. حدیث یہ ہے کہ آپ داخل ہوئے تھے مدینے میں تو دفوں پر گانا گایا جا رہا تھا. لیکن صرف یہی نہیں بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہمجولیاں آپ کے پاس بیٹھی اس زمانے کی جو میوزک تھی اس کے ساتھ گانے گا رہی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منہ دوسری طرف پھیر کے لیٹے ہوئے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے ڈانٹا تو وہ ساری دوڑ گئیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کو منع نہیں فرمایا، حالانکہ شریعت کے معاملے میں یہ ناممکن تھا کہ حضور غلط سمجھتے تو اس کو روک دینا. ایک یہ عمومی پہلو ہے، اس لیے فتوے میں جو تشدد کرتے ہیں میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. مگر ہر لغو چیز کی ایک ضروری نہیں کہ آغاز میں بھی لغو ہو. غلط ایمفیسز، ضرورت سے زیادہ اور بے محل استعمال ہر چیز کو لغو بنا سکتا ہے. اب قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی باتیں اور ان کی مجلس یہ بھی لغو ہو جاتی ہے. تو کیا باتوں کا قصور ہے یا مجلسی گناہ ہے؟ تو وہی اصول جو پہلے آپ کے سامنے ذکر ہو چکا ہے، متوازن فیصلے ہونے چاہیے، صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے. مثلا اگر بعض گھروں میں میوزک کا رجحان ہے اور وہ میوزک ان کا مذہب بنتی جاتی ہے، obsession ہو رہی ہے، وہ میوزک ان کو قرآن کریم کی تلاوت کے لطف سے محروم کر رہی ہے، وہ میوزک ان کو عبادت کے مزے سے محروم کر رہی ہے، اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی سے محروم کر رہی ہے. ٹوٹیاں کانوں میں لگا کر بچے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہر وقت کوئی چیز سنتے جاتے ہیں، یہ پاگل پن ہے. یہاں مذہبی فتوے کے بغیر بھی اسے خودکشی قرار دیا جا سکتا ہے، اور معاشرے کی خودکشی اور قتل، ان کی خودکشی اور ماں باپ کا قتل ہے. یہ وہ قرآن کریم فرما رہا ہے کہ قتل نہ کرو، اور جن معنوں میں قتل کا لفظ عام ہے
بین ہی اس صورتحال پر اطلاق پاتا ہے. وہ ماں باپ جو اس طرح میوزک میں اپنے بچوں کو بہتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ میوزک لازماً لغو بھی ہو گئی اور حرام بھی ہو جاتی ہے جب فرائض شریعہ سے ٹکراتی ہے اور عبادت اور خدا کی یاد سے غافل کرتی اور ان سے مستغنی کر دیتی ہے. خدا کی یاد میں تو ایک مزہ ہے، لیکن ان کو آتا ہے جو اپنے آپ کو اس عادت میں ڈال کر اس مزے سے مانوس کرتے ہیں. پہلے جہاں میوزک ہو وہاں اس کا تصور بھی کوئی نہیں رہتا. جن کو چیپ ایک قسم کی تحریک مل جائے اپنے ہیجان پیدا کرنے کے لیے، ان کے اندر وہ دبی ہوئی میوزک جو قرآن کریم کی آیات میں ہے، اس کی نغمگی، اس کے اندر جو تسکین پیدا کرنے والے سامان ہیں، اللہ تعالیٰ کے جلال اور جمال کے ذکر کے ساتھ ارتیاش پیدا کرتی ہے وہ میوزک، جیسا انوں میں بھی ارتیاش پیدا ہوتا ہے. اس کے مزے سے انسان واقف ہو ہی نہیں سکتا اگر اس میوزک میں پڑ جائے جو آج کل دکھائی دے رہی ہے. یہ ایک بہت اہم بات ہے. اس لیے بعض بچیوں کو جنہوں نے یہ مجھ سے ذکر کیا خود، ان کو میں نے سمجھایا، میں نے کہا ایک کلاس میں علم کے طور پر اگر تم میوزک پڑھ لیتی ہو تو گناہ نہیں ہے، مگر اس قطعی فیصلے کے ساتھ کہ میوزک کو تم اپنی زندگی میں مسلط نہیں ہونے دو گی قطعی کبھی بھی. اور اس سے ایک سرسری سا لمم کا تعلق ہے، اس سے زیادہ نہیں. تو پھر کوئی حرج نہیں، بے شک کر لو، لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں. جو پڑھ جائیں ایک دفعہ ان کا پھر نکلنا بڑا مشکل ہے. سمجھ گئے؟ یہ ہیڈ ماسٹر بعض ٹیچرز کے اوپر زور بھی دیتے ہیں کہ نہیں آپ کو یہ لازمی اختیار کرنا لازمی ہے ہی نہیں. تو وہ غلط زور دیتے ہیں، لازمی تو ہے ہی نہیں. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں لازمی بھی ہو تو تعلیم کے دوسرے مفائد کی خاطر یہ کم درجہ کی غلطی نسبتاً جو ہے اس میں سے گزرنا بھی پڑے، اس ارادے کے ساتھ اس کے ضرر سے محفوظ ہو سکتے ہیں کہ ایسی بچوں کو تربیت دی جائے، بچوں کو کہ میوزک کو تم حقیر و بیمانی سمجھو، روٹین علم کے طور پر، ایک نالج کے طور پر پڑھ لو، اس میں سیکھ لو بے شک، لیکن اپنی زندگی پر، اپنے دماغ، اپنے دل پر اس کو غالب نہ آنے دو. یہ اگر آپ تربیت کر لیں تو اگر اسکول میں مجبوری ہو کسی بچے کی تو اس پر مجھے اعتراض نہیں، مگر میرا ذاتی رجحان یہ ہے کہ مجبوری کوئی نہیں ہے. بعض لوگ بہانے بناتے ہیں، بعض بچیوں کو خود دل چاہ رہا ہوتا ہے تو آگے ماں باپ کہتے ہیں ہمارے استاد نے کہہ دیا کہ یہ کرو، اور پھر جب وہ آپ ان کو نہ کہیں تو استاد کے پاس جا کے آپ کی شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے ماں باپ نہیں کرنے دیتے. وہ پھر متنفر ہوتا ہے مذہب سے، رد عمل دکھاتا ہے اس نظم و ضبط کے خلاف جو بچوں کے تعلیمی معاملات میں ان کے نزدیک دخل اندازی کر رہا ہے، ان کی خواہشات پر قدغن لگا رہا ہے. یہ سارا فتنہ اس لڑکے یا لڑکی کے دل سے پھوٹتا ہے جو دل سے ان کی قائل ہے اور زبان سے آپ کی قائل ہے. جہاں یہ نہ ہو میں نے کبھی بھی فتنہ نہیں دیکھا. جہاں یہ بچیاں اس قسم کی ہوں جو خود اپنی ذات پر قائم اور اپنے فیصلوں کو خوب غور سے دیکھ کر قبول کرتی ہیں، ان کا میں نے حال دیکھا ہے. وہ اپنے اسکول میں جا کہتے ہیں میرا دل نہیں چاہتا، بس مجھے تم کیسے مجبور کر سکتے ہو، آئی ڈونٹ وانٹ اٹ. وہ ذکر ہی نہیں کرتی کہ ماں باپ نے سمجھایا ہے. استاد کی وہی زبان بندی ہو جاتی ہے، پھر بات الٹ کر اس کے کورٹ میں چلی جاتی ہے. پھر اگر وہ دخل دے تو پھر ماں باپ کو حق ہے. تم کون ہوتے ہو میرے بچوں کے معاملے میں دخل دینے کے؟ جو تعلیمی تقاضے ہیں وہ پورے کرو، اور خبردار ہے جس کو زبردستی کا کچھ سکھاؤ. میں نہیں سکھاتا، آپ بھی نہیں سکھائیں. تو بچے کی آزادی کا سوال آ جاتا ہے بیچ میں. سمجھ گئے؟ ظہور مہدی آخر